أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ الحدید کی آیت ہے، اور سورہ الحدید منافقت سے ڈیل کرتی ہے۔ منافقت ایک ایسا مرض ہے جس سے میں، آپ اور ہمارے اطراف کے لوگ سیف نہیں ہیں۔ جس طرح حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقت سے کوئی نہیں ڈرتا سوائے ایک ایمان والے کے، اور منافقت سے کوئی سیف فیل نہیں کرتا سوائے ایک منافق کے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آ گیا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائے، جھک جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کمپلین کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا اللہ کے ذکر کو سن کے۔ تخشع جو ہے وہ خشوع سے نکلا ہے، اور اس کے معنی نارملی خوف کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی شان کو دل کے اندر جانتے ہوئے، ریئلائز کرتے ہوئے، آپ کا دل اگر جھک جائے اللہ کے سامنے تو وہ خشوع ہوتا ہے۔ سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہے کہ جس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، یعنی وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل بہت اچھے سے جانتا ہے کہ وہ کس ذات کے سامنے کھڑا ہے، اور اسی حساب سے اس کا دل جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آ گیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کا دل جھک جائے، نرم پڑ جائے، وما نزل من الحق، اور اس سے بھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ یعنی پرپس کے ساتھ تمہاری جانب نازل کیا ہے۔ اچھا، حق کے معنی صرف سچ کے نہیں ہوتے، حق کے معنی مقصد کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہماری جانب کسی مقصد کے تحت اتارا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ایمان والوں کا دل نرم پڑ جائے اللہ کا کلام سن کے۔ اب یہ سوچ بالکل آ رہی ہوگی کہ ہمارے دلوں میں تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم تو اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اور ہمارے اندر کچھ نہیں ہو رہا، تو کیا ہم جہنمی ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک جنرل فارمولا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میرے ذکر سے، میرے کلام کو سن کے آپ کے دلوں میں کچھ ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں اس فارمولے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، اللہ سے اور اللہ کے کلام سے اپنے ریلیشن کو بہترین کرنا چاہیے، کہ جب بھی اللہ کا کلام ہمارے سامنے پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمارے دلوں میں کچھ ہو۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ان کے جیسے نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہاں پہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور پھر جب ان پہ تھوڑا وقت گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت پڑ گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کانسیپٹ بتایا ہے جو کہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ان کے جیسے نہ ہو جانا، کہ جب بھی کسی قوم کو کتاب دی جاتی ہے تو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد دین کو لے کے وہ جذبات نہیں رہتے لوگوں کے۔ جیسے فار ایگزامپل جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، انہوں نے جس طرح کی قربانیاں دیں، جس طرح ایز اے مشن ٹریٹ کیا اس دین کو، وتھ ٹائم وہ چیز فیڈ آف ہو گئی۔ اور یہ چیز آج کے دور میں ثابت ہوتی ہے کہ اکثریت جو ہے جب نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا رب ان سے کیا بات کر رہا ہے، اور اسی لیے نہ ہی اس دین کو ایز اے مشن لیا، کیونکہ اللہ کی کتاب سے ویسا واسطہ ہی نہیں پڑا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق تھے یعنی کرپٹ تھے۔ اچھا، اب یہ سب سن کے اگر کوئی بولتا ہے کہ ہاں یار میرے اندر تو ابھی کچھ نہیں ہو رہا، تو میں اگلا سٹیپ کیا لوں؟ اللہ تعالیٰ ایکچوئل میں اس کا آنسر دیتا ہے اگلی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زندہ کرتا ہے ایک بنجر زمین کو اس کی موت کے بعد۔ تو یہاں پہ ہمیں اشارتاً بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش نازل کر کے زندہ کرتا ہے، اسی طرح لوگوں کے دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے قرآن نازل کیا ہے تاکہ وہ ہمارے دلوں کو زندہ کرے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اپنی آیات کو تمہارے لیے واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، آمین یا رب العالمین۔